السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں اور تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی اور زندگی کے تمام معاملات، تمام اعمال، تمام حرکات و سکنات تقوی کے مطابق طے کریں اور تقوی کے مطابق بسر کریں زندگی۔ حق تعالی نے انسان کی زندگی کے مقصود تک پہنچنے کے لیے نظام ہدایت مقرر فرمایا ہے، جس کا نام دین ہے۔ دین منشور حیات انسان ہے، اور تحفظ حیات انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حفاظتی تدبیر مقرر فرمائی ہے، جس کا نام تقوی ہے۔ تقوی تمام آفات، خطرات، بلیات اور مہلکات سے انسان کی زندگی کو محفوظ رکھنے کا نام ہے۔ یہ تدبیر اللہ نے، خالق حیات نے مقرر فرمائی ہے، اور انسان نے اپنے ارادے سے اور اپنی نیت سے اور اپنے اختیار اور ارادے سے اسے عملی کرنا ہے، نافذ کرنا ہے۔ تقوی کے فروغ کے لیے، تقوی کے ترویج کے لیے اور تقوی کے نظام اور تدبیر کے نفاذ کے لیے خداوند تبارک و تعالی نے اہتمام فرمایا ہے۔ علاوہ اس اقدام و اہتمام کے جو بعثت انبیاء کے ذریعے ہوا ہے، آسمانی کتابوں کے نزول کے ذریعے، اور اوصیاء انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے ہوا ہے، اور علماء کے ذمہ ہے یہ فریضہ تبلیغ تقوی اور ترویج تقوی کا۔ تقوی کو رائج کرنے کے لیے زبانی تلقین سے زیادہ عملی اقدام کی تاکید کی گئی ہے کہ اہل علم سب سے پہلے اور ان کے بعد ان کی اتباع میں عام لوگ بھی عملاً تقوی اپنی زندگی میں اپنائیں اور اختیار کریں۔ ایک بہت ہی خوبصورت اہتمام دین الہی میں اور دین خاتم میں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے اور اس کے قیام کا حکم دیا ہے، وہ نماز جمعہ ہے۔ روز جمعہ خصوصیت کے ساتھ اہل اسلام کے لیے، ملت اسلامیہ کے لیے و مومنہ کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ جس طرح سابقہ اقوام کے اندر ہفتے کا ایک دن انہی عبادات کے لیے اور الہی امور کو بجا لانے کے لیے مقرر کیا گیا تھا، جس طرح ہفتے کا دن ملت یہود کے لیے ہے اور اتوار کا دن قوم نصارہ کے لیے ہے، جمعے کا دن امت اسلامیہ کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ اور اس جمعہ کے دیگر مختلف ابعاد روز جمعہ کے کہ کیا مومن کس طرح سے
ہفتہ بسر کرے اور کس طرح سے جمعے کا دن بسر کرے۔ ایک جو فریضہ روز جمعہ مقرر کیا گیا ہے وہ نماز کا اقامہ ہے، اقامہ نماز جمعہ ظہر کے وقت، زوال کے وقت۔ معمول کے دنوں میں نماز ظہر جس وقت پر ادا کی جاتی ہے اور اس کے وجوب کا وقت ہوتا ہے اور ادائیگی کا، اسی وقت کے اوپر جمعہ کے دن نماز جمعہ مقرر کی گئی ہے، اپنی خاص ترکیب کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ اور شرائط کے ساتھ۔ ترکیب کے لحاظ سے نماز جمعہ ظہر کے بدلے میں ہے اور 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت نماز رکھی گئی ہے اور 2 خطبے اس کے اندر مقرر کیے گئے ہیں تاکہ وہ گفتگو بھی ہو سکے جو ضروری ہے، ہفتگی گفتگو مومنین کے سامنے، اہل ایمان کے سامنے اور اہل اسلام کے سامنے ان کی ضروری رہنمائی ہو، آگاہی بھی ان کو دی جائے اور رہنمائی بھی کی جائے، دستورات بھی دیے جائیں اور سابقہ ہفتے کی کارکردگی کا جائزہ بھی لیا جائے اور اسے اجتماعی صورت میں پیش کیا جائے۔ یہ نماز عیدین کی طرح نماز یومیہ کا حصہ ہے، لیکن نماز یومیہ میں مختلف صورتیں ہیں، آپ اس کو جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ تاکید ہے، اشد تاکید ہے کہ نماز یومیہ جو اپنی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور نماز یومیہ کی جماعت کے لیے شرط نہیں ہے، 2 آدمی مل کر بھی نماز جماعت قائم کر سکتے ہیں، ایک امامت کرے اور ایک اقتداء کرے، 2 آدمیوں سے نماز جماعت قائم ہو جاتی ہے نماز یومیہ میں۔ لیکن نماز جمعہ میں شرائط ہیں کہ کم از کم تعداد 5 ہو یا 7 ہو تو نماز جمعہ قائم کر سکتے ہیں، اس سے کم تعداد نماز جمعہ قائم نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح نماز جمعہ کے لیے زمینی فاصلے کی شرط رکھی گئی ہے کہ اتنے اندازے میں نماز جمعہ قائم ہو، اور اس سے باہر جو بسنے والے ہیں ان کے لیے شرکت اس نماز جمعہ میں لازمی نہیں ہے، جو 1-2 فرسخ سے یا 3 فرسخ سے باہر رہتے ہیں وہ اپنے علیحدہ نماز جمعہ قائم کریں۔ اس نماز میں ان کے لیے یعنی اپنے قریب جو ان کے فرسخین کے بعد ہے وہاں ضروری نہیں ہے ان کا آنا۔ اسی طرح اس کی امامت کی بھی شرائط ہیں، امام جمعہ کے لیے امام جماعت سے زیادہ، یعنی تمام شرائط جو امام جماعت کی ہیں وہ امام جمعہ میں بھی ہیں اور مزید بھی شرائط ہیں۔ امام جماعت کے لیے حالات سے آگاہ ہونا ضروری نہیں ہے، اگر نہیں بھی حالات سے آگاہ لیکن باقی شرائط اس میں پائی جاتی ہیں تو امامت نماز جماعت کر سکتا ہے، لیکن امام جمعہ نہیں بن سکتا۔ امام جمعہ کے لیے دیگر جہاں شرائط ہے، عدالت اس کے لیے شرط ہے، تقوی اس کے لیے شرط ہے، علم اس میں اندر شرط ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کے لیے آگاہ ہونا بھی ضروری ہے۔ اب تفصیل ہے نماز جمعہ میں کہ آیا وہ منسوب ہو یا منسوب نہ ہو، بلکہ مومنین میں سے ہی جو واجد و شرائط ہے وہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں، انشاءاللہ بعد میں اس کی تشریح ہوگی۔ تاکید فراوان ہے نماز جمعہ کے قیام پر۔ روز جمعہ کو جمعہ اس لیے کہا گیا ہے کہ یوم الاجتماع ہے، یوم الجمع ہے، کہ اس دن مومنین کا جمع ہونا، اکٹھے ہونا اور اجتماع کرنا اصل مقصود ہے، اس لیے یہ یوم الجمعہ ہے۔ وہ نماز جمعہ بھی اجتماعی فریضہ ہے، انفرادی طور پر ادا نہیں ہو سکتا۔ فراوان تاکیدات ہیں نماز جمعہ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے۔ سب سے پہلے اللہ کا فرمان ہے قرآن کریم میں نماز جمعہ کے قیام کا حکم، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
ارشادات گرامی اور احادیث میں تاکید ہے، غیر معمولی تاکید ہے، اور اسی طرح ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کی جانب سے بھی نماز جمعہ کے قیام کے لیے تاکیدات ہیں۔ لیکن نماز جمعہ ہم آج دیکھیں اور آج سے پہلے تاریخ میں اگر ہم دیکھیں تو اس کی طرف جتنی توجہ دین نے دی ہے اتنی توجہ مومنین میں نظر نہیں آتی۔ بعض دیگر دین کے اہم موضوعات کی مانند اور ان فرائض اور واجبات کی مانند کہ دین غیر معمولی تاکید کرتا ہے، لیکن مومنین اس کے اوپر اتنے حساس نہیں ہیں۔ جیسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، یہ فریضہ دین کے اندر غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے، بنیادی اور اساسی مقام اس کو دین کے اندر حاصل ہے۔ یہ بھی عمومی فریضہ ہے، تمام مومنین کے لیے ہے۔ ہر طبقہ، کسی بھی طبقے سے مومن تعلق رکھتا ہو، اہل علم میں سے ہو نہ ہو، عوام میں سے ہو، خواص میں سے ہو، اور بڑا ہو چھوٹا ہو، عمر کی اس میں کوئی قید نہیں ہے، یہ ان سب پر یکساں طور پر واجب ہے۔ اور اس کا فلسفہ بہت عظیم ذکر کیا گیا کہ اگر فریضہ امر بالمعروف قائم ہو جائے سارا دین قائم ہو جائے گا، اور اگر باقی دین کی تعلیمات انجام دی جائیں، دستورات امر بالمعروف انجام نہ دیا جائے تو گویا دین کا کوئی رکن قائم نہیں ہوا۔ اس پر دار و مدار ہے باقی دین کا۔ لیکن عملی طور پر ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ اس فریضہ عملی طور پر متروک ہے نماز جمعہ، پھر کسی حد تک مومنین کے اندر نظر آتا ہے، قائم کرتے ہیں ہر چند اس کو اپنے خاص انداز سے، لیکن امر بالمعروف مطلقہ اجماعی طور پر متروک ہے، اہل علم کے طرف سے بھی متروک ہے اور عوام کی طرف سے بھی، عام مومنین کی طرف سے بھی متروک ہے، کرتے نہیں ہیں۔ آج کی دنیا میں بالخصوص امر بالمعروف کو معیوب سمجھا جاتا ہے، تہذیب ایسی ہے، ماحول ایسا ہے کہ اس میں امر بالمعروف دوسروں کی زندگی میں اور دوسروں کے کام میں مداخلت سمجھا جاتا ہے، اور مداخلت معیوب چیز ہے، اس لیے عملاً متروک ہے۔ ہم اہل علم کو بھی دیکھیں، پاکستان میں تو اہل علم کم ہیں جو اہل منبر ہیں، لیکن باقی دنیا میں ہیں اہل منبر ہیں، یہ بھی منبر پہ بیٹھ کر ان کو فراوان وقت ملتا ہے عوام سے خطاب کرنے کا، جتنا مخصوصاً شیعہ مکتب اہل بیت میں جتنا علماء کو موقع ملتا ہے عوام کو خطاب کرنے کا، اتنا دوسرے مکاتب میں نہیں ہے، انہیں فقط جمعہ کے دن موقع ملتا ہے۔ لیکن شیعہ چونکہ مجالس عزا برپا کرتے ہیں تو انہیں زیادہ موقع ملتا ہے، لیکن اس سارے فرصت میں جو لاکھوں گھنٹوں پر مشتمل ہوتی ہے ہر سال، اور ملینز گھنٹے اس میں ملتے ہیں علماء کو خطاب کے لیے، اس میں ہر بات کرتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے، نہ ہی عوام پسند کرتے ہیں۔ اگر کوئی عالم منبر پر بیٹھ کر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرے، عوام بھی اس کو ناپسند کرتے ہیں کہ یہ صحیح عالم نہیں ہے۔ عوام مجالس میں زیادہ انٹرٹینمنٹ چاہتے ہیں، تفریح چاہتے ہیں، تاکہ انہیں ذہنی طور پر ایسے مضامین سنائے جائیں کہ ذہنی طور پر انہیں تھوڑی سی شادابی حاصل ہو جائے، بے شک وہ تکراری ہی کیوں نہ ہو، بے شک وہ من گھڑت ہی کیوں نہ ہو، امر بالمعروف نہ ہو۔ امر بالمعروف کے علاوہ باقی کوئی مضمون ہے اگر وہ سننے کے لیے عوام آمادہ ہیں، اس موضوع کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں۔ یہ آفت کیوں نازل ہوتی ہے؟ جیسے نماز جمعہ اس طرح اہمیت کا حامل نہیں ہے، اہل سنت میں ہے، وہاں بھی جیسا پہلے بھی اشارہ ہوا تھا کہ وہ حیثیت نہیں جو دین نے دی ہے، اس طرح سے اہل سنت کے ہاں بھی نماز جمعہ وہ اس اہتمام سے نہیں ہے، لیکن پھر بھی بہتر ہے صورتحال ان کے ہاں نماز جمعہ میں شرکت
اور نماز جمعہ کی تاکید اور نماز جمعہ کی پابندی اور تواتر کے ساتھ اس کا انعقاد ان کے اندر بہتر صورتحال ہے، آئیڈیل نہیں ہے۔ لیکن شیعہ کے ہاں زیادہ نماز جمعہ کے متعلق صورتحال تشویشناک ہے، اور تقویٰ ہو، امر بالمعروف ہو یا نماز جمعہ جیسے بنیادی مسائل، ان کی طرف کم توجہی اور ان کی طرف جو نگاہ ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ مرحلہ شناخت دین اور فہم دین میں در حقیقت خلل واقع ہوا ہے، وہاں پر یہ اشتباہ ہوا ہے یا وہاں پر کم توجہ کی گئی ہے، اور فہم دین کے اندر جو کسر رہی تھی وہ عملی طور پر شکل ظاہر اس کی ہوتی ہے ترک فریضہ کی صورت میں۔ اور جیسا پہلے عرض کیا تھا کہ دین کی تاکید غیر معمولی ہے، لیکن مومنین اور اہل علم کی طرف سے اس کے لیے کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ سب سے پہلا جو اہتمام نہ ہونے کا ایک وجہ ہے وہ یہ کہ یہ شہرت ہے امامیہ مکتب کے پیروکاروں کے اندر، اہل علم علماء میں بھی اور فقہی مجموعے میں اور فقہی ماحول میں، کہ نماز جمعہ زمانہ غیبت کبریٰ میں جو موجودہ زمانہ ہے 1200 سال سے جاری ہے، اس میں واجب تخییری ہے، واجب تخییری یعنی وہ واجب ہے جو متعین نہیں ہے، تعینی نہیں ہے، فکس نہیں ہے کہ حتماً نماز جمعہ پڑھنا ہے آپ نے ظہر کے وقت، بلکہ جمعے کے دن اختیار ہے آپ کو، آپ کی مرضی ہے مکلف کی، مومن کی، کہ جمعہ پڑھے، اختیار ہے اس کو پڑھ لے۔ اگر جمعہ پڑھ بھی لے پھر بھی ساتھ فتویٰ ہوتا ہے کہ احتیاطاً نماز ظہر بھی پڑھ لے جمعہ، یعنی اتنا بد اعتمادی جمعے کے اوپر ہے کہ جمعہ تمام شرائط کے ساتھ اگر پڑھ بھی لیا جائے پھر بھی ہمارے فقہا ساتھ احتیاط بتا دیتے ہیں کہ احتیاطاً ظہر بھی پڑھ لو، یعنی بالکل اعتماد نہیں ہے نماز جمعہ کے وجوب تخییری کے اوپر بھی، چونکہ تخییری بھی اگر مسلم ہو تو کفایت کرتا ہے۔ نماز جمعہ اگر پڑھ لیا، اختیار ہے آپ کو ظہر پڑھیں یا جمعہ، تو اگر آپ نے نماز جمعہ پڑھ لیا ہے تو کافی ہے، اب ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ان کا دل مطمئن نہیں ہوتا، یعنی تخییری پر بھی دل راضی نہیں ہے، دل کے اندر گویا یہ بات ہے، ذہن میں تحت ذہن یہ بات ہے کہ تخییری بھی نہیں ہے، بالکل غیبت کے زمانے میں جمعہ ہے ہی نہیں ہے، ورنہ احتیاط کا ساتھ حکم نہ ہوتا۔ یعنی آپ کو جمعہ کی ظہر کو اختیار ہے، ظہر پڑھیں یا جمعہ پڑھیں آپ، اب ظاہر ہے جہاں اختیار ہوتا ہے تو وہاں مومن اپنی سہولت کو سب سے پہلے دیکھتا ہے، کہ اختیاری چیز میں، آپشنل میں ہمیشہ آسان مضمون ڈھونڈتا ہے انسان، آسان راستہ۔ اگر دو اختیاری راستے آپ کو دیے جائیں کہ یا یہ کام کرو یا یہ، ایک سخت ہو ایک تھوڑا آسان ہو، تو انسان اپنی مزاج فطرت کے مطابق ہمیشہ آسانی ڈھونڈتا ہے۔ چونکہ نماز ظہر آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، فرادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جماعت سے بھی پڑھ سکتے ہیں، تاخیر سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نماز ظہر کا وقت وسیع ہے، امامیہ فقہ کے مطابق زوال سے شروع ہوتا ہے، غروب تک جاری رہتا ہے، کہ غروب سے پہلے پہلے آپ نماز ظہر پڑھ سکتے ہیں۔ تو جب اتنی سہولت ہے، ہمیں 5-6 گھنٹے کی وسعت دی گئی ہے، گنجائش دی گئی ہے، تو ہم ایسے نماز میں کیوں جائیں جس کا بہت ہی مختصر سا ٹائم ہے زوال کے بعد، اور پھر اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے زیادہ ترجیح نماز ظہر کو ہی دیتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، جو نماز کی تاکید ہے، چونکہ ویسے ہی نماز کم رنگ ہے، نماز کی تاکید شامل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں متبادل بتا دیا گیا ہے نماز کا، جیسے پاکستان میں مومنین کو کثرت سے یہ تلقین تعلیم دی جاتی ہے کہ نماز کا متبادل موجود ہے، اور وہ ہے محبت اہل بیت۔ محبت اہل بیت ہر فریضے کا متبادل کے طور پر بتایا گیا ہے، آلٹرنیٹ بتایا گیا ہے، اور یہ سب سے بڑی غلطی ہے، سب سے بڑی نافہمی اور نادانی ہے۔ محبت اہل بیت تاکید ہوتی ہے اقامہ فرائض کے بارے میں، کہ
کہ اگر محبت ہے اہل بیت کے ساتھ تو وہ زیادہ تاکید کے ساتھ فرائض کو انجام دیتا ہے، لیکن ہمیں ہماری نسلوں کو اس طرح سے بتایا جاتا ہے کہ یہ ہر واجب عمل کا متبادل ہے. اگر آپ نے کچھ بھی نہ کیا اور محبت اہل بیت کی تو آپ بالکل صحیح مومن ہیں، جنت آپ کے لیے واجب ہے، لازمی ہے، فرائض ترک کرنے کے باوجود بھی. آپ یہ بنیادی خلل ہے جس وجہ سے یہ فریضہ تاثیر کا شکار ہے. ایک شناخت دین کے مرحلے میں اسے واجب تخییری مشہور نے کہا ہے. نماز جمعہ کے متعلق تقریباً کہہ لیں 4 قول ہیں تشیع کے، امامیہ کے فقہا میں. ایک یہ ہے کہ یہ واجب تخییری ہے، مشہور یہ ہے، شہرت اس کو حاصل ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ واجب تعینی ہے، کہ جمعہ کے دن جمعہ ہی واجب ہے، ظہر نہیں ہے. جمعہ کی اگر شرائط موجود ہیں جمعہ قائم کرنے کے لیے، یعنی فاصلہ حاصل ہے، آپ کو جمعیت لازمی موجود ہے، امام عادل موجود ہے، تو وہاں حتماً جمعہ ہی آپ نے قائم کرنا ہے، دوسرا کوئی فریضہ نہیں ہے. اگر ترک کر دیا جمعہ، ظہر پڑھ لی، تو اس کا آپ کو دونوں کا اجر نہیں ہے، چونکہ جو تعینی واجب تھا وہ چھوڑ دیا، ظہر واجب نہیں ہے نماز ظہر. یہ 2 قول ہیں. تیسرا قول یہ ہے کہ نماز جمعہ زمانہ غیبت میں واجب نہیں ہے، جائز ہے، مشروع ہے، پڑھ سکتے ہیں آپ، لیکن واجب نہیں ہے، نہ تعینی ہے نہ تخییری ہے. بعض اس طرح کی رائے رکھتے ہیں، رجحان رکھتے ہیں. اور چوتھا قول یہ ہے کہ، اور عجیب قول ہے یہ، بعض کا باقاعدہ فتویٰ ہے بعض علماء کا، ابھی بھی ہے، پرانے زمانے کے بھی علماء کا ہے، کہ نماز جمعہ زمانہ غیبت میں جائز ہی نہیں ہے، ممنوع ہے، حرام ہے، حرمت کا فتویٰ دیا ہے. یعنی اگر نماز جمعہ زمانہ غیبت میں آپ نے پڑھا تو گناہ کیا ہے، نہ صرف عبادت نہیں کی بلکہ معصیت کی ہے آپ نے، اور اس کی سزا بھی ملے گی. اب توجہ کریں کہ شناخت دین میں، فہم دین میں، دین کی معرفت کے مرحلے میں کیا کچھ ہوا ہے اور کیا عوامل باعث بنے ہیں کہ اس طرح سے دینی فرائض کو سمجھا گیا ہے، کہ کتنا افراط ہے اور کتنی تفرید ہے. ایک قول یہ ہے کہ جائز ہی نہیں ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ نہ واجب تخییری ہے نہ واجب تعینی ہے، بلکہ یہ صرف جائز ہے، مشروع ہے، مباح ہے. پڑھ بھی لیا تو واجب ادا نہیں کیا ہے آپ نے، واجب زور ہی ہے، پھر بھی جمعہ پڑھ کے بھی زور واجب ہے آپ پر. اور یہ عجیب قول ہے. ظاہر جمعہ جماعت سے پڑھا جائے گا، جماعت سے جمعہ پڑھ لیں، پھر زور بھی واجب ہے تو وہ بھی پڑھنی ہوگی آپ کو. تو یہ شناخت دین میں جو خلل آیا ہے، جو مشکلات پیدا ہوئی ہیں، ان کی وجہ سے یہ فریضہ متاثر ہوا ہے. اجتماعی طور پر اس کا قیام تاریخ بھر میں خلل کا شکار رہا ہے. نماز جمعہ قرآن کریم، سب سے پہلی دلیل جو تمام مسلمین کے علماء فقہا اور تمام مسالک میں مستند دلیل ہے، جس کے مطابق احکام شرعیہ سمجھے جاتے ہیں، وہ قرآن ہے. قرآن و سنت. امامیہ کے ہاں 4 منبع ہیں دین کے سمجھنے کے لیے، جہاں سے حکم خدا انسان کو، مومنین کو، عباد خدا کو معلوم ہوتا ہے. قرآن ہے، کتاب خدا. سنت ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ساتھ ہی سنت کے اندر شامل ہے ائمہ اطہار علیہم السلام کے فرامین اور روایات. وہ بھی امامیہ کے نزدیک سنت کا حصہ ہے، وہ سنت ہی کا جز ہے، سنت کا مصداق ہے. اور تیسری چیز ہے اجماع. اجماع علماء، اجماع فقہا، وہ بھی قدیم علماء کا اجماع، نہ موجودہ علماء کا یا متأخر زمانے میں آنے والے علماء فقہا کا اجماع حجیت نہیں رکھتا. قدیم علماء کا، جو عصر ائمہ سے قریب علماء ہیں، عصر نص کے قریب علماء ہیں،
ان کا اجماع اگر کسی بات پر ہو تو وہ بھی حجت ہے۔ اور چوتھی دلیل یا چوتھا منبع حکم خدا دریافت کرنے کا، حکم الہی کا عقل ہے، کہ اس کی بھی وضاحت کی ضرورت ہے کہ عقل سے کیا مراد ہے، کون سی عقل ہے اور کون سے احکام ایسے ہیں الہی جو عقل کے ذریعے شریعت کا جز بنے ہیں اور ہیں۔ یہ 4 منبع ہیں۔ ان میں 4 منبع بعض اساتید کرام حفظہم اللہ ان کے تشریح اور تبیین کے مطابق یہ 4 دلیلیں ایک سطح کی نہیں ہیں۔ یوں نہیں ہیں کہ جو مقام قرآن کا ہے وہی مقام سنت کا ہے، اور جو مقام سنت کا ہے وہی اجماع کا ہے، اور جو اجماع کا درجہ اور رتبہ ہے وہی عقل کا ہے۔ یعنی یہ چاروں ایک مرتبے میں ہیں، ایسے نہیں ہیں، بلکہ ان کے اندر ترتیب ہے۔ ان میں اساسی بنیادی منبع در حقیقت قرآن ہے، چونکہ قرآن قول خدا ہے، اللہ کا کلام ہے۔ سنت نبی اکرم یا معصوم کا قول ہے، اور اللہ کا قول اور معصوم کا قول ہم مرتبہ نہیں ہیں۔ ان کو ہم مرتبہ نہیں کہہ سکتے کہ کلام خدا جس مرتبے میں ہے اسی مرتبے میں قول معصوم بھی ہے، نہ، کلام خدا مقدم ہے اور قول معصوم متفرع ہے قول الہی پر۔ اسی طرح تعلیمات ائمہ میں اسی طرح بیان کیا گیا ہے کہ اساس کتاب خدا ہے، کلام خدا ہے، اور احادیث معصومین کو آپ قرآن پر پیش کریں کہ آیا قرآن کے مطابق ہیں، موافق ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر قرآن کریم کے مطابق ہیں تو ان پر اعتماد کریں، اگر قرآن کے مطابق نہیں ہیں تو ان روایات پر اعتماد نہ کریں۔ قرآن کے مقابلے میں نہیں ہیں بلکہ قرآن کے زیر سایہ روایات معصومین معتبر ہیں اور حجت ہیں۔ اجماع خود مستقل دلیل نہیں ہے۔ تشریح کی ہے علماء امامیہ نے کہ اجماع بے حیثیت اجماع فقہا کا مل کر ایک قول قائل ہو جانا، کسی رائے پر متفق ہو جانا، یہ بجائے خود کوئی دلیل نہیں ہے، چونکہ فقہا کا مقام نہ اللہ کے برابر ہے نعوذ باللہ، اور نہ ہی ائمہ کے برابر اور رسول اللہ کے برابر ہے۔ فقہا ادلہ شرعیہ سے احکام استنباط کرتے ہیں اجتہاد کے ذریعے، اور اگر فقہا سارے مل کر بھی ایک بات کریں تو اس کا درجہ نہ قول نبی تک ہے، نہ قول معصوم تک ہے، اور نہ قول الہی تک ہے۔ اجماع اس وجہ سے معتبر ہے، یہ دلیل شرعی سمجھا جاتا ہے کہ علماء، قدیم علماء اگر مل کر کسی مطلب پہ اکٹھے ہو گئے اور سب کا فتویٰ ایک جیسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں قول معصوم بھی شامل ہے۔ امامیہ فقہ کے مطابق اجماع سے قول معصوم، رائے معصوم اور نظریہ معصوم بھی، امام معصوم کا قول بھی کشف ہوتا ہے کہ وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اس وجہ سے اجماع کی حیثیت ہے۔ اگر قول معصوم ثابت نہیں ہوتا اجماع سے، اجماع بذات خود کوئی حیثیت، کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اور عقل، اشارہ کیا تھا کہ اس دلیل کو تشریح کی ضرورت ہے کہ عقل بھی در حقیقت قول خدا کی کاشف ہے۔ جس طرح وحی قول خدا اس سے معلوم ہوتا ہے، سنت سے قول الہی کشف ہوتا ہے، عقل سے بھی قول الہی کشف ہوتا ہے۔ یعنی ان 4 دلیلوں کے اندر ترتیب ہے کہ ان میں اساس و بنیاد قرآن کریم ہے، کتاب خدا ہے، کتاب الہی پر متفرع سنت ہے، اور اجماع بتایا ہے کہ وہ بے ذات خود کوئی حیثیت نہیں رکھتا اگر اس میں قول معصوم ثابت نہ ہوتا ہو۔ اور عقل بھی کاشف قول الہی ہے، حکم خدا ہے۔ اس کی ذرا تشریح ہے، تھوڑی پیچیدگی ہے اس موضوع میں، اس لیے یہاں میں عرض نہیں کرتا۔ یہ اس لیے ذکر کیا کہ شناخت دین کا جو نظام ہے وہ اجمالاً آپ کو پتہ چل جائے، مومنین کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے علماء فقہا دین کیسے، دینی احکام کیسے حاصل کرتے ہیں، کہاں سے حاصل کرتے ہیں، طریقہ کار کیا ہے۔ اس نظام دین میں اور معرفت کے نظام میں اساس کتاب خدا ہے، یعنی ہمیں ہر
حکم فریضہ کتاب خدا سے شروع کرنا ہے کہ اللہ کی کتاب میں اس کا حکم کیا ہے، پھر سنت میں دیکھیں اس کا فرمان کیا ہے، پھر فقہا کے پاس آئیں گے کہ فقہا بعد از کتاب و سنت فقہا کیا سمجھے ہیں، کیا کہا ہے فقہا نے، پھر آگے بات انشاءاللہ پیش ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، و فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ و سبطی الرحمہ، و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی والخلف القائم الحجۃ المہدی، حجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ، صلوات اللہ علیہم اجمعین واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق قائم کریں۔ حق تعالی نے ہماری زندگی کے تحفظ کے لیے تقوی کی تدبیر مقرر فرمائی ہے، حفاظتی تدبیر مقرر فرمائی ہے، اور اس حفاظتی تدبیر کو قائم کرنے کا اہتمام فرمایا ہے۔ اور اہم ترین ایک اہتمام دین مقدس میں و شریعت مقدسہ میں نماز جمعہ کا قیام ہے کہ اگر نماز جمعہ قائم ہو صحیح شرائط کے ساتھ تو نماز جمعہ منبع ہے تقوی کے پیدائش کا، تقوی کے فروغ کا، اور امت تقوی کی تشکیل کا ذریعہ ہے نماز جمعہ۔ لیکن نماز جمعہ خود بجائے خود یہ تقوی کا منبع بے تقویت کا شکار ہے۔ بے تقوی ماحول نے ایک اثر نماز جمعہ کے اوپر ڈالا ہے، اور جس وجہ سے نماز جمعہ جس کی اہمیت اور مقام جو دین الہی کے اندر ہے وہ عملاً نظر نہیں آتا۔ کئی وجوہات ہیں اس کی، اور ان کی شناخت کی ضرورت ہے، پہچان کی ضرورت ہے، تاکہ تمام دنیا میں اور تمام مومنین جہاں کے ہیں، بالخصوص پیروان مکتب اہل البیت علیہم السلام، یہ اس فریضے کو قائم کریں تمام دنیا میں اور اس ملک کے اندر بھی انشاءاللہ۔ نماز جمعہ یا دیگر احکام الہی کے لیے اساسی منبع قرآن کریم ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے سورہ جمعہ باقاعدہ اسی نام سے اللہ کی طرف سے سورہ پورا نازل ہوا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ 62 سورہ جمعہ کے نام سے ہے۔ اس سورہ کے اندر حق تعالیٰ نے نماز جمعہ کے وجوب اور اس فریضے کا حکم دیا ہے مومنین کو، اس کے قیام کا، اس کے اقامہ کا، اور اس کے لیے اہتمام و اہمیت اس کی ذکر فرمائی ہے۔ آیا 9 میں سورہ مبارکہ جمعہ میں
آیا 9 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ خطاب مومنین کو ہے، یا ایھا الذین آمنوا عمومی خطاب ہے۔ ہم پہلے قرآن کریم کے اس فرمان کو ملاحظہ کر لیں، پھر اس کے بعد ہم سنت کو دیکھیں، اور پھر اس کے بعد فقہاء اور علماء کے اقوال کی طرف آئیں گے۔ ابھی ہم الٹ کام کرتے ہیں، سب سے پہلے ہم خطیبوں ذاکروں کی بات سنتے ہیں، ان کی تصدیق کے لیے قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ خطیب نے صحیح کہا یا جو کہا اس کے کوئی دلیل قرآن سے ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ جبکہ شناخت دین کا درست طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن سے شروع کریں، قرآن سے آغاز کریں کہ قرآن کریم نے کیا فرمایا ہے، پھر سنت کی طرف رجوع کریں کہ سنت میں اس کے متعلق کیا فرمایا گیا ہے، پھر علماء فقہاء نے دیکھیں کہ کیا فرمایا ہے اس میں، اور پھر مومنین کو دیکھیں کہ مومنین کے ہاں اس حکم کے متعلق صورتحال کیا ہے۔ خب نماز جمعہ کے متعلق مومنین کے ہاں صورتحال یہ ہے کہ کوئی خاص اہتمام نہیں ہے، لاکھوں کی تعداد میں کسی محلے میں مومن آباد ہوں، نماز جمعہ میں 5-7 ہی حاضر ہوتے ہیں، وہ بھی بزرگ ریٹائرڈ جو اپنی اصل زندگی جوانی کی توانائی والی گزار چکے ہیں، ابھی آخری عمر میں چونکہ مشغلہ نہیں ہوتا، عموماً مساجد کی طرف آ جاتے ہیں، ورنہ دیگر طبقات مصروف رہتے ہیں اور ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا، خصوصاً جوان۔ جمعے کے دن یہ دیگر مصروفیات ہیں ان کی، جمعے کے دن کوئی میچ ہوتا ہے، جمعے کے دن کوئی ریس ہوتی ہے، جمعے کے دن کوئی پارٹی ہوتی ہے، کوئی گیدرنگ ہوتی ہے، جمعے کے دن انہوں نے بہت سارے مصروفیات اپنی نکال لی ہیں۔ اب ہم دیکھیں کہ قرآن کریم کا کیا فرمانا ہے۔ عمومی خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ اب یہ توجہ رکھیں اس خطاب میں، اس طرح کے قرآن کریم کے متعدد خطابات ہیں جن کے اندر احکام ذکر ہوئے ہیں، کچھ ایسی آیات ہیں جن میں احکام نہیں ہیں، دیگر معارف ذکر ہوئے ہیں، کسی اور نقطے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، کوئی معرفت کی بات، آگہی کی بات کی گئی ہے، اور زیادہ ہیں یہ آیات جن کے اندر مومنوں کو اس طرح سے خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ کئی جگہ پر احکام کے لیے، جیسے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، مومنوں کو خطاب ہے کہ آپ پر روزہ واجب ہے، یا دیگر جگہوں پر خطاب ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، خطاب مومنین کو ہے۔ دیگر آیات میں جہاں پر بھی یا ایھا الذین آمنوا کے تحت خطاب آیا ہے، اس میں تمام مومنین مراد ہیں، تمام مومنین جو نزول قرآن کے وقت موجود تھے، جو اس وقت موجود نہیں تھے، بعد میں پیدا ہوئے ہیں اور دنیا سے گزر گئے ہیں، اور وہ مومنین جو آج ہیں، اور وہ مومنین جو آگے بعد میں پیدا ہوں گے اور مومن بنیں گے، شرف حاصل کریں گے مومن ہونے کا، یہ خطاب ان سب کے لیے ہے، اس میں کوئی استثناء نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ہر مومن کے لیے ہے، کہیں سے بھی، اس میں زمین پہ رہنے والے کس خطے کے مومنین، عرب ہوں، عجم ہوں، وہ چین میں رہتے ہوں، ایشیا میں رہتے ہوں، افریقہ میں رہتے ہوں، یورپ میں رہتے ہوں، اس کی کوئی قید نہیں ہے، تخصیص نہیں ہے، تمام مومنین مراد ہیں۔ اسی طرح زمانے کے لحاظ سے کہ کس زمانے کے لوگ، کس صدی کے لوگ، آیا مومنین نے زمانہ رسول اکرم جب حضور خود تشریف فرماتے اس زمانے کے مومنین کو خطاب ہے؟ نہ، تمام مومنین کو، جو بھی مومن کے زمرے میں آئے گا، آج ہے یا بعد میں آئے گا، ان سب کو خطاب ہے۔ آیا زمانہ حضور امام کے مومنین یا زمانہ غیبت کے مومنین؟ تمام مومنین، اس میں زمانے کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ امام حاضر ہیں تو بھی یا ایھا الذین آمنوا کا مصداق ہیں،
امام حاضر نہیں ہیں تو بھی یا ایھا الذین آمنو کے مصداق ہیں۔ خوب اس میں کسی عالم کو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس مومنین سے مراد خاص کوئی مومنین ہے، زمانہ رسول اللہ کے مومنین یا زمانہ حضور امام کے مومنین یا زمانہ غیبت کے مومنین یا زمانہ ظہور کے مومنین۔ آپ زمانے کو جس لحاظ سے بھی تقسیم کریں، جو بھی مومن ہے وہ اس آیا کا مشمول ہے، اس آیا کے مخاطب ہے، یا ایھا الذین آمنو۔ پس خطاب عام ہے، قرآن نے عمومی خطاب کر کے تمام مومنین کو خطاب کیا ہے، اور فرمایا یہ ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب ندا دی جائے روز جمعہ، یوم الجمعہ، جب ندا دی جائے جمعہ کے لیے، اذا نودی للصلاۃ، نماز کے لیے، اذا نودی للصلاۃ، نماز کے لیے روز جمعہ جب ندا دی جائے آپ کو۔ اس ندا سے مراد آذان ہے، یعنی جب وقت زوال کا ہو جائے، آذان کا وقت ہو جائے اور آذان دی جائے، چونکہ فرض یہ رکھا گیا ہے کہ جب مومنین ہیں تو آذان کے وقت، نماز کے وقت حتماً آذان کہیں گے۔ ایسے مومنین قرآن نے فرض نہیں کیے کہ یہ مومن ہوں گے اور نماز کے وقت سوئے ہوں گے، نماز کے وقت کھیل رہے ہوں گے، نماز کے وقت کوئی اور کام کر رہے ہوں گے۔ یہ ایسا جمعیت مومنین قرآن کے مد نظر نہیں ہے۔ قرآن کریم کے فرض میں مد نظر مومنین ہمیشہ نماز کے وقت نماز کے لیے آمادہ ہوتے ہیں۔ ایسا مومن قرآن نے نہیں فرض کیا ہوا جو نماز کے وقت نماز کے لیے آمادہ نہ ہو بلکہ کوئی اور سرگرمی دکھا رہا ہو۔ اذا نودیا، جب ندا دی جائے تمہیں، کی جائے یعنی آذان جب کہی جائے، جب آذان دی جائے روز جمعہ، للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، یوم جمعہ کو جب ندا دی جائے، اذان دی جائے تو آپ فاسعوا، امر ہے، سعی کرو یعنی حرکت کرو، سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ۔ فاسعوا الی، اب یہ ادبی عربی قاعدے کے مطابق سعی یا سعی جب الی کے ساتھ آگے آ جائے، اس کے آگے سعی الی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے تیزی، جلدی، فوراً، بغیر وقت ضائع کیے۔ جو ہی زوال ہو، آذان ہو، نماز جمعہ کی ندا آئے یا وقت ہو جائے، ندا بے شک نہ آئے، چونکہ مومن طبقہ، مومن معاشرہ مد نظر ہے تو اس میں یہ فرض نہیں کیا جا سکتا کہ وقت ہو گیا ہے، نماز آذان نہیں ہوئی، وقت ہو گیا۔ ابھی ہے ایسی جماعت مومنین کثرت سے پائے جاتے ہیں جن کے ہاں نماز کا وقت ہو جاتا ہے لیکن آذان نہیں کہتے۔ آپ لاہور کے ہر محلے میں مومنین ہیں اور 5 وقت ہوتے ہیں، 5 وقت میں آپ دیکھیں ندائے نماز نہیں ہوتی، یا مسجد ہی نہیں ہے، یا مسجد ہے بند پڑی ہوئی ہے، یا مسجد ہے 3 اذانیں ہوتی ہیں، 5 کہتے ہی نہیں ہیں۔ بہرکیف یہ عملاً اس وقت ہے کہ نماز کا وقت ہو جائے، نماز کے لیے اذان نہیں کہتے، لیکن قرآن کا یہ فرض ہے کہ جب مومن ہیں تو نماز کے وقت نماز کی اذان کہتے ہیں۔ لہٰذا جمعے کے دن، ہفتے کے دن، اتوار کے دن اگر نماز کے وقت ندا دی جائے تو آپ نماز جماعت کے لیے اٹھنا ہے، یومیہ نماز کے لیے۔ جمعہ کے دن اگر ندا کی جائے تو آپ نے ذکر الہی کی طرف تیزی سے جانا ہے، فاسعوا، نہ کہ ٹال مٹول کے ابھی دیکھتے ہیں، ابھی وقت ہے، چلے جائیں گے، آخر میں پہنچیں گے، ابھی خطبہ ہو رہا ہوگا، آخر میں آخری رکعت میں پہنچ جائیں گے۔ بعضوں نے توضیح المسائل کو اس لیے پڑھا ہوتا ہے کہ اس میں دیکھیں کہ زیادہ سے زیادہ چھوٹ کتنی لی جا سکتی ہے، لہذا آخری منٹ میں آ کے نماز میں شامل ہوتے ہیں۔ نہ، فاسعوا، سنتے ہی، آذان کا وقت ہوتے ہی، زوال کا وقت ہوتے ہی آپ نے سعی کرنی ہے، جلدی کرنی ہے، تیزی کے ساتھ، سرعت کے ساتھ دوڑ کے آپ نے نماز جمعہ کی طرف آنا ہے، آپ نے ذکر خدا کی طرف آنا ہے، الی ذکر اللہ۔ خوب یہ امر ہے، فاسعوا،
تیزی کے ساتھ آنا ہے آپ نے، واجب ہے، امر یعنی واجب ہے آپ پر، لازمی ہے. اگر یہ سعی نہ کی، تیزی کے ساتھ نہیں آئے، جلدی کے ساتھ نہیں آئے، ٹال مٹول کی یا سرے سے نہیں آئے، تو آپ نے معصیت کی ہے، ترک واجب کیا ہے، ترک فرمان خدا کیا ہے آپ نے. وَذَرُ الْبَيْعِ، اور بے کو چھوڑ دو، معاملات چھوڑ دو، لین دین چھوڑ دو. جمعے کے دن اگر جمعہ بازار لگایا ہوا ہے، منڈی لگی ہوئی ہے، جمعے کے دن گاہک زیادہ آتے ہیں، نماز کے وقت، نماز جمعہ کے وقت ترک کر دو. وزر، یہ بھی امر ہے، ترک معاملہ، ترک بے، لین دین اور ڈیل اور سب چھوڑ دو آپ. اس سے مراد صرف بے نہیں ہے، ملازمت، مثلا دفتر میں ہو تو دفتری کام چھوڑ دو، مارکیٹ میں ہو تو دکان کا کام چھوڑ دو، اگر مدرسے میں ہو تو پڑھائی چھوڑ دو، کسی بھی دیگر کام کے اندر اگر مصروف ہو. چونکہ اس وقت معمولاً مصروفیت لوگوں کی، چونکہ ایک طبقہ تو بیکار ہوتا ہے، فارغ ہوتا ہے، اور وہ جمعے کے دن بھی فارغ ہیں، زور کے وقت بھی فارغ ہیں، زور کے بعد بھی اور پہلے بھی فارغ ہیں. لیکن مصروف طبقے میں سے تجار ہیں جو جمعے کے دن، معمول کے دنوں کی طرح جمعے کے دن بھی دکان پہ ہوتے ہیں. لیکن آج ہم دیکھیں تو تجارت نہیں ہے محض لوگوں کے روزگار کا ذریعہ، بلکہ بہت سارے کام ہیں. ممکن ہے کوئی ڈاکٹر ہو، وہ علاج معالجے میں اسپتال میں مصروف ہے، کوئی ملازم ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی پڑھا رہا ہے، کوئی گاڑی چلا رہا ہے، کوئی کسی اور خدماتی ادارے میں ہے، کوئی اور کسی تولیدی صنعتی ادارے میں ہے، فیکٹری میں ہے. یہ سب عمومیت رکھتا ہے یہ حکم. وَذَرُ، چھوڑ دو، ترک کر دو، دستبردار ہو جاؤ، فوراً بند کر دو. جو ہی ندا ہوتی ہے جمعے کو، یہ دوسرا امر ہے. ایک فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، جب اذان سنو. دوسرا وَذَرُ الْبَيْعِ، چھوڑ دو، ترک کر دو یہ معاملہ. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے خیر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر آگاہی رکھتے ہو، شعور رکھتے ہو، توجہ ہو، تمہاری علم ہو، تو یہ تمہارے لیے خیر ہے کہ جمعہ کے دن آپ ندا سنتے ہی فوراً دوڑ پڑو قیام ذکر الہی کے لیے. تمام فقہا نے، چند ایک نے اس میں اپنا اجتہادی بحث کی ہے، اور حق بنتا ہے ایک فقی جب آیت سے حکم استنباط کرتا ہے تو وہ اس کے تمام قواعد ضوابط کو مد نظر رکھ کر یہ کام کرے. اور کیا ہے علماء نے الحمدللہ، دقیق باتیں کی ہیں اسی آیہ کے اندر اور جمعہ کے متعلق دیگر روایات کے اندر. اس آیہ کریمہ میں تمام موشگافیاں کی گئی ہیں، بال کی کھال اتاری گئی ہے، ہر لفظ کے اندر، اس کے معنی کے اندر، اس کی حیت کے اندر، اس کی دلالت کے اندر بحث کی گئی ہے. لیکن جو فقہا ہیں، معتبر فقہا، صف اول کے فقہا، قدیم ہوں یا موجودہ زمانے کے ہوں، آیت قرآن میں سب کا اتفاق ہے کہ آیت قرآن میں وجوب نماز جمعہ ثابت ہے. چونکہ دو امر اللہ تعالیٰ کے موجود ہے. ایک فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، واجب ہے آپ پر، خطاب عموم مومنین کو ہے، تمام مومنین پر واجب ہے. کسی بھی زمانے کے لوگ ہوں، کسی بھی شہر کے لوگ ہوں، نہ علاقے کی تخصیص ہے، نہ زمانے کی تخصیص ہے، نہ نبی اکرم کے موجودگی کی شرط ہے، نہ آپ کے وصی کی موجودگی کی شرط ہے. کوئی شرط نہیں ہے نماز جمعہ کے لیے، کوئی شرط نہیں ہے. علماء نے، میں نے کہا کہ جو موشگافیاں کی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ نماز جمعہ مشروط ہے کس کے ساتھ؟ چونکہ اس میں جملہ شرطیہ آیا ہے، اذا نودیا، اذا نودیا شرط آ گئی ہے کہ اگر ندا آئے تو نماز جمعہ واجب ہے، اگر ندا نہیں آتی تو نماز جمعہ واجب نہیں ہے. مثلا اذان نہیں ہوتی تو نماز جمعہ واجب نہیں ہے. یا اذا نودیا مجہول صیغے کے ساتھ ہے کہ جب کوئی دوسرا نماز جمعہ قائم کرے تو آپ بھی چلے جاؤ، لیکن اگر کسی نے نہیں قائم کیا تو آپ پر واجب نہیں ہے. یعنی اس سے واجب کفائی انہوں نے گویا ایک طرح سے استفادہ کیا ہے جنازے کی طرح کہ اذا نودیا، اگر کسی مومن نے اٹھ کے اذان کہہ دی تو آپ بھی چلے جاؤ، اگر سب بھول گئے، سب مصروف ہیں، کسی نے نہیں کی تو آپ بھی بیٹھے رہو، لیٹے رہو. خوب باقی تمام فقہا نے اس احتمال کو رد کیا کہ یہ شرطیہ جملہ اس لیے نہیں ہے، یہ شرط وجوب نہیں ہے، نماز جمعہ کے وجوب کی شرط نہیں ہے یہ بلکہ بتایا گیا ہے
ان کو حد بندی کی گئی ہے، یعنی وقت بتایا گیا ہے کہ وقت وجوب نماز جمعہ آذان ہے، زوال ہے۔ جب آذان کا وقت ہوتا ہے، ندائے زور ہوتی ہے، آذان زور کی کہی جاتی ہے، اس وقت آپ جمعے کے دن ذکر خدا کی طرف دوڑو اور تیزی سے جاؤ۔ اس میں کوئی حد بندی نہیں کی گئی کہ نماز جمعہ کی کوئی شرط ہے، بلا شرط واجب ہے۔ تمام علماء کا، فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس آیہ کریمہ سے وجوب تعینی استفادہ ہوتا ہے۔ یہ آیہ نہ کسی زمانے کے ساتھ مختص کرتی ہے، نہ کسی خاص عرصے کے ساتھ، نہ کسی خاص شرط کے ساتھ نماز جمعہ کو بصورت اطلاق، بصورت مطلق واجب قرار دی رہی ہے۔ مطلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی قید، کوئی شرط، کوئی خصوصیت استثناء نہیں رکھی گئی، باہر نہیں رکھی گئی، اسے اس فرض سے باہر فرض نہیں کیا گیا کہ مثلا نماز جمعہ واجب ہے فلاں علاقے کے لوگوں کے لیے، فلاں کے لیے واجب نہیں ہے، مثلا زمانہ غیبت کے لیے یا زمانہ حضور کے لیے، نہ ایسی کوئی نہ اس آیہ کے اندر اطلاق ہے۔ پس قرآن کریم کے حکم کے مطابق نماز جمعہ واجب ہے، متعیناً واجب ہے۔ اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ جب ندا آئے روز جمعہ تو آپ ذکر خدا کی طرف تیزی سے آؤ، اور ذکر سے مراد یہ کہ آ کے یا زور پڑھو یا جمعہ پڑھو، نہ، نماز جمعہ مراد ہے۔ سب کے سب آؤ للصلاۃ، ذکر اللہ کی طرف آؤ، اور ذکر اللہ نماز جمعہ۔ تمام علماء کا، اہل سنت و شیعہ اس بات پر اتفاق ہے، کسی کو اس میں اختلاف نہیں ہے کہ یہ وجوب تعینی کی طرف دلالت کرتی ہے، اور واضح دلالت ہے، بصورت نص ہے یہ، اس میں احتمال بھی دوسرا نہیں دیا گیا، یا کسی نے نہیں کہا کہ یہ وجوب تخییری کی طرف اشارہ ہے۔ خب پس قرآن کریم کی حد تک تو صراحت ہے، بہت واضح فرض کے ساتھ قرآن کریم نے نماز جمعہ کو لازم قرار دیا ہے۔ اب یہاں علماء میں یہ بات ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ اس اطلاق، اس عموم کے مقابلے میں کوئی اور دلیل آئی ہے جس نے شرطیں لگائی ہوں، یا جس نے تقیید کی ہو، تخصیص کی ہو، کسی خاص قوم کے ساتھ، کسی خاص زمانے کے ساتھ، کسی خاص حالت کے ساتھ نماز جمعہ کو مخصوص قرار دیا ہو۔ اس کے لیے ادعا کیے گئے ہیں کہ بعض روایات ہیں جن میں نماز جمعہ کو مخصوص کیا گیا ہے کسی زمانے کے ساتھ یا کسی حالت کے ساتھ۔ ان روایات کی طرف بھی اشارہ ہوگا جن کی طرف ان علماء نے اشارہ کیا ہے۔ اور یہ جو کہا گیا ہے کہ اجماع ہے، یعنی سب سے بڑی دلیل جو وجوب تخییری نماز پر ہے وہ اجماع ہے، روایات سے استفادہ نہیں ہوا، اجماع ہے۔ اور اکثر نے احتیاط کہا ہے، احتیاطاً یہ فتویٰ نہیں دیا بلکہ احتیاط کا ذکر کیا ہے کہ نماز جمعہ واجب تخییری ہے، کہ انشاءاللہ آگے بات جب بڑھے گی تو اس نقطے کی وضاحت کروں گا۔ ایک چیز جو مومنین ذہن میں رکھیں وہ یہ ہے کہ نماز جمعہ جو امامیہ پیروان اہل بیت علیہ السلام کے ہاں نماز جمعہ تھوڑا مسئلہ تشویش کا شکار ہوا ہے کہ واجب تعینی ہے یا تخییری ہے یا مشروع ہے نہیں ہے، جائز بھی ہے یا نہیں ہے۔ عرض کیا کہ بعضوں نے صراحت سے فتویٰ دیا کہ جائز ہی نہیں ہے، معصیت ہے، اگر نعوذ باللہ نماز جمعہ کسی نے جمعے کے دن پڑھ لیا تو اس نے گناہ کیا ہے، یہ بھی بعض کا فتویٰ ہے، رائے ہے ان کی۔ کیوں ہوا ہے یہ سب کچھ؟ وجہ کیا ہے؟ اصلی وجہ تشویش کی کیا ہے؟ اصلی وجہ تشویش کی یہ ہے کہ ائمہ ہدی علیہ السلام اور آپ کے جو شاگردان تھے، صحابہ تھے ائمہ کے، یہ نماز جمعہ جب اکثر اوقات ہوا ہے ایسے کہ نماز جمعہ جب قائم ہوتی تھی تو یہ شریک نہیں ہوتے تھے نماز جمعہ میں۔ مثلا جو مدینہ میں تھے وہ مدینہ میں نماز جمعہ میں شریک نہیں تھے، جو بغداد میں تھے وہاں شریک نہیں تھے، جو خراسان میں تھے نماز جمعہ میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ یہ تاریخ کے لحاظ سے نماز جمعہ چونکہ بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں سلاطین جور قائم کرتے تھے، نماز جمعہ کی جو شرائط ہیں
وہ ان میں موجود نہیں تھیں، عادل نہیں تھے، عدالت نہیں تھی ان کے اندر، تقوی نہیں تھا، فاسق تھے، فاجر تھے، اور وہ نماز جمعہ فاقد شرائط ہوتی تھی، یا اس نماز جمعہ میں شرکت تائید ہوتی تھی ظلم و جور کی۔ اور اس بات پر ائمہ کا بھی اصرار تھا کہ ایسے کسی کام میں شرکت جس سے حکومت ظلم و جور اور فسق و فجور کی تائید ہوتی ہو، اس سے وہ اجتناب کرتے تھے، چونکہ وہ خود ایک شرعی فریضہ ہے۔ طاغوتیت سے انکار، طاغوتیت سے دوری، یہ در حقیقت طغیان کے خلاف ایک مبارزہ تھا۔ کیونکہ بعض کہتے ہیں نا کہ ائمہ ہدیٰ نے امام حسین کے علاوہ کس امام نے قیام کیا ہے؟ اور ہر امام نے قیام کیا ہے۔ امامت نام ہی قیام کا ہے۔ امامت گھر میں بیٹھ کے دم پڑھنے کا نام نہیں ہے، دم پھونکنے کا نام نہیں ہے، دعائیں پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ امامت نام ہی امت کی رہنمائی کا ہے، امت کی پیشوائی کا ہے، اور دین کی پیشوائی کا نام ہے۔ اور قیام طغیان کے مقابلے میں، ظلم و جور کے مقابلے میں، فسق و فجور کے مقابلے میں قیام، یہ امامت کے فرائض میں شامل ہے۔ چونکہ ائمہ کے زمانے میں اور تاریخ میں یہ حکام جور و سلاطین جور نماز جمعہ قائم کرتے تھے، بنو امیہ کے زمانے میں نماز جمعہ میں کیسے کوئی مومن امام معصوم یا پیرو امام معصوم جا سکتا ہے، جبکہ جمعے میں لعن کرتے تھے، نعوذ باللہ، وہ امیر المومنین پر اور آل رسول پر باقاعدہ لعن کرتے تھے نماز جمعہ میں۔ اس نماز جمعہ میں شرکت جائز تھی، کی جا سکتی تھی اس نماز جمعہ میں؟ وہ تو خود ایک فساد تھا نماز جمعہ کے نام سے۔ شرابی امام شراب پی کے آتا تھا جمعہ پڑھانے کے لیے، خطبے میں بہکی ہوئی باتیں کرتا تھا، رکعتیں گنے بغیر پڑھاتا رہتا تھا جب تک کوئی ٹوکے نہیں اس کو۔ شرابی کو کیا پتہ ہے کتنی رکعتیں پڑھنا کیا ہے؟ کسی نے کیا سورہ پڑھ دی، کسی نے کیا پڑھ دی، کسی نے غلط سلط پڑھ دی۔ یہ تاریخ کے اندر حقائق موجود ہیں۔ ایسے نماز جمعہ میں تو شرکت جائز نہیں ہے۔ اب وہ تاریخی مسئلہ باعث بنا کہ بعض نے اس کو فقہی استنباط کا اس کے اندر خلط کر دیا ہے۔ در حقیقت نماز جمعہ فساق و فجار نے قائم کی تھی، اور فساق و فجار جب قائم کریں وہاں پر شرکت ناجائز ہے، وہاں شرکت کرنا تائید ظلم و جور اور تائید فسق و فجور ہے، ایسے نماز جمعہ میں جانا۔ اور یہ سیرت ائمہ ہدیٰ علیہ السلام ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے سب مومنین کو کہ یہ فریضہ الہی، فریضہ جمعہ و فریضہ امر بالمعروف انشاءاللہ قائم کریں۔ اگر نماز جمعہ صحیح انداز میں قائم ہو جائے تو دین کا نظام قائم ہو جائے گا، اور نظام امامت قائم ہوگا، ولایت قائم ہوگا، اور نظام تقوی الہی قائم ہوگا انشاءاللہ۔ اور خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگار جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں، خداوند تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور تمام امت اسلامیہ کو اللہ تعالیٰ ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے، اور ان ظالمین کو اللہ تعالیٰ ظلم سمیت محو فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد۔